کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 12th اردو کلاس کا پیپر 80 نمبر کا ہوگا، نثر 30 نمبر، نظم 30 نمبر، یعنی کہ ٹوٹل 60 نمبر نثر نظم ہو گئے۔ آج ہم نثر سے کچھ آبجیکٹو پرشن آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، ہمارے چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ ہماری کلاسیں آپ کو ملتی رہے۔ اسی طرح ہم اردو کی کلاسیں لاتے رہیں گے۔ کچھ سمے تک ہم آبجیکٹو کویشچن لے کر آئیں گے، پھر ہم خود بنا کر آپ کے لیے ماڈل پیپر لے کر آئیں گے۔ جہاں تک ہمارے اسٹوڈنٹ جڑ جائے اس کے بعد آپ کے لیے ماڈل پیپر لے کر آئیں گے۔ چلو اب شروعات کرتے ہیں۔ آپ کا پہلا پرشن ہے، صفی جاوید کا سن پیدائش بتائیے۔ صفی جاوید کا جنم تتھی آپ کو بتانا ہے۔ آپ کا الف آپشن ہے 1956، با آپشن بی 1936، آپشن سی جیم 1935، آپشن ڈی 1955۔ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی 1935 میں صفی جاوید کی پیدائش ہوئی تھی۔ اگلا پرشن ہے، صفی جاوید کا آبائی وطن کون سا ہے؟ آپشن اے لاہور، یا با آپشن بی لکھنؤ، آپشن سی دہلی، آپشن ڈی گوا۔ آپ کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی گویا۔ آپ کا اگلا سوال ہے کہ سکون کی نیند نام کا افسانہ ہے۔ آپشن اے موجودہ وقت کی اہمیت، آپشن بی موجودہ زندگی المیہ، آپشن سی سکون سے رہنا، آپشن ڈی ماضی کے حالات۔ ماضی مطلب گزرا ہوا سمے، وقت مستقبل آنے والا سمے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی موجودہ زندگی کا المیہ۔ آپ کا اگلا پرشن ہے کہ افسانہ سکون کی نیند میں بادشاہ اپنے بیٹے کو مرتے وقت کیا نصیحت کرتا ہے؟ جب بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے تو اپنے راجکمار اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ آپ کا آپشن ہے، کہتا ہے کہ سرنگ کا دروازہ کھولنا، کیا یہ کہتا ہے؟ آپشن بی سرنگ اور کمرے کا تالا نہ کھولنا، آپشن سی کسی بھی کمرے کا تالا نہ کھولنا، کیا یہ کہتا ہے؟ آپشن ڈی سرنگ کے دروازے پر لگا تالا کبھی نہ کھولنا۔ آپ کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن ڈی سرنگ کے دروازے پر لگا تالا کبھی نہ کھولتا۔ وہ کہتا ہے کہ سرنگ کے دروازے پر لگا تالا کبھی نہ کھولنا، لیکن راجکمار تالا کھول دیتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ قید ہوتی ہے تینوں چیز۔ کیا تینوں چیز؟ ہوا، مٹی، آگ۔ آپ کا اگلا سوال ہے کہ خاکہ انگریزی کے کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ آپشن اے اسکیچ، آپشن بی اسکاچ، آپشن سی اسکوچ، آپشن ڈی اسکیچ۔ اس کا صحیح جواب آپ کا کیا ہوگا؟ اسکیچ۔ خاکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہو بہو تصویر بنانا، جس سے کہ ہو بہو تصویر سے مطلب یہ ہے کہ اگر شاعر بیان کر رہا ہے، جیسے کہ ہمیں کوئی کہانی سناتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے تصویریں یا کچھ ایسی کہانی سنائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ گھٹنائیں گھٹتی رہتی ہیں، ایسے لگ رہا ہے سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اس طرح سے اسے خاکہ کہا جا سکتا ہے۔ اگلا پرشن ہے، خاکہ نگاری سوانح نگاری سے مختلف ہے یا نہیں؟ خاکہ نگاری یا سوانح نگاری کیا مختلف ہے، الگ الگ ہے؟ خاکہ الگ ہے، سوانح الگ ہے، ہاں یا نہیں میں آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ کو ہاں یا نہیں میں جواب دینے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ خاکہ کسے کہتے ہیں۔ خاکہ مطلب کسی کی ہو بہو اسٹوری بیان کرتے ہیں۔ جب ہم تصویر سامنے آ جاتی ہیں، جب کوئی بتاتا ہے تو یا پڑھتے ہیں تو ہمیں دماغ میں ہو رہا ہے کہ یہ ساری گھٹنائیں ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔ جبکہ سوانح نگاری میں کیا ہوتا ہے، کسی بھی نامور شخص کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ کسی ایک کتاب میں پیش کرنا، کسی ویکتی کے شاعر کی پیش کرنا سوانح نگاری کہلاتی ہے۔ آپشن اے ہاں یا با نہیں یا کچھ کہہ نہیں سکتے یا کوئی بھی، تو اس کا جواب ہوگا ہاں، الگ الگ مختلف ہیں۔ آپ کا اگلا پرشن ہے، اردو کے پہلے سفر نامے کا کیا نام ہے؟ سفر نامہ مطلب سفر کے حالات بیان کرنا۔ آپشن اے عجائبات فرنگ، آپشن بی فرنگ آصفیہ، آپشن سی ندرتِ دنیا، آپشن ڈی خیالات عالم۔ تو آپ کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ عجائبات فرنگ۔ عجائبات فرنگ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے۔ آپ کا اگلا پرشن ہے، عجائبات فرنگ سفر نامے کے تخلیق کار کا نام بتائیے۔ تخلیق کار کا، لکھنے والے کا نام بتائیے۔ آپشن اے محبوب عالم، آپشن بی قاضی عبدالغفار، آپشن سی یوسف خان
کمبل پوش، آپشن ڈی محمد حسین آزاد۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ کس نے لکھا؟ یوسف خان کمبل پوش، یوسف خان کمبل پوش۔ اگلا سوال ہے لفظ انشاء کون سے لفظ سے بنا ہے؟ دیکھیے یہاں پر سب کچھ ایک جیسے دکھ رہے ہیں لیکن ماترا میں زیر میں ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ الف انشاء یا انشاء بڑی سین، یا انشاء یا انشاء بڑی سین انشاء۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ انشاء، انشاء۔ اگلا سوال ہوگا وہ کون سی صنف ہے جس میں لکھنے والا اپنے مخصوص مشاہدات اور تاثرات کو بے باکی اور بے تکلفی سے بیان کرتا ہے؟ آپ کا آپشن ہے نظم، آپشن بی مثنوی، آپشن سی انشاء، آپشن ڈی داستان۔ آپ کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ انشاء۔ انشاء کیا ہے؟ اپنی مخصوص ذاتی مشاہدات اور تاثرات کو بے باکی سے بیان کرتا ہے شاعر۔ آپ کا اگلا پرسن ہے خود نوشت کسے کہتے ہیں؟ خود نوشت کسے کہتے ہیں؟ اپنی زندگی کا حال بیان کرنا، آپشن بی دوسرے پر تنقید کرنا، یا آپشن سی خود کی تعریف کرنا، آپشن ڈی اوروں میں کمیاں نکالنا۔ تو اس کا خود نوشت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی زندگی کا حال بیان کرنا، دوسروں پر تنقید کرنا، اور جس کے مطلب وروध ظاہر کرنا، کسی میں کمیاں ہیں اس میں وروध ظاہر کرنا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اپنی زندگی کا حال بیان کرنا خود نوشت کہلاتا ہے۔ اگلا پرسن ہے آپ کا اردو کی پہلی خود نوشت کون سی ہے؟ آپشن اے دنیا، آپشن بی کالا پانی، آپشن سی رہنما، آپشن ڈی دیانت۔ خود نوشت کسے کہتے ہیں؟ خود نوشت کو آپ بیتی بھی کہتے ہیں۔ خود نوشت کا مطلب اپنی زندگی کے حالات بیان کرنا، اس میں شاعر اپنی یادوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، خود نوشت آپ بیتی کہا جاتا ہے۔ خود نوشت پہلی خود نوشت کون سی ہے؟ کالا پانی خود نوشت پہلی خود نوشت ہے۔ ظفر تھانیسری کی آپ بیتی کالا پانی جو 1923 میں شائع ہوئی تھی، کالا پانی خود نوشت پہلی آپ بیتی ہیں، خود نوشت ہیں۔ آپ کا اگلا سوال ہوگا مرزا غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ پہلا ہی سبق خط سے۔ الف 1785 دہلی میں، با 1797 آگرہ میں ہوئے، سی 1798 لکھنؤ، ڈی 1995 اعظم گڑھ میں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ 1997 میں آگرہ میں غالب پیدا ہوئے۔ دست نبو کتاب کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے مرزا ہر گوپال تفنا، آپشن بی نبی بخش حقیر، آپشن سی غالب، آپشن سی شبلی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ غالب ہوگا آف کورس۔ تو یہ کچھ پرسن آبجیکٹو تھے، اسی طرح ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ ہماری کلاس پسند آئے تو لائک کرنا، ویڈیو شیئر کرنا، اور ہمارے سے چینل سے جڑ جائیے۔ جے ہند، اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔